وہ کیا کرتے ہیں کہ گنڈے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ گنڈے بناتے ہیں، تو اس میں کوئی دھاگا لے لیا، اس کے اندر کوئی کچھ پڑھا اور گرہ بنا دی، پھر دوسرا کچھ پڑھا پھر گرہ بنا دی، تیسرا پڑھا پھر گرہ بنا دی. تو ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لبید ابن عاصم یہودی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا، اور ان لڑکیوں نے تانپ کے دھاگے کو لے کر اس کے اندر گرہیں باندھی تھیں، اور وہ گرہیں لگا کر تانپ کا کوئی دھاگا تھا وہ کنگھے کے اندر لگا دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مل گیا وہاں کنویں کے پاس. تو یہ جو 2 صورتیں نازل ہوئی تھی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس میں 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں میں ملا کر، اور اس دھاگے کے اوپر بھی 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ قل اعوذ برب الفلق کی ہر ایک آیت پڑھتے، اس کی ایک گرہ کھول دیتے، دوسری آیت پڑھتے پھر دوسری گرہ کھول دیتے، تیسری آیت پڑھتے پھر تیسری گرہ کھول دیتے، یہاں تک کہ 11 آیتیں پڑھ کر آپ نے 11 کی 11 گرہیں کھول دی. اور جب وہ گرہیں کھل گئی تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کأنما نشط من عقال، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کچھ بندھا ہوا تھا اور اب کھل گیا ہوں. تو یہ جادو کا جو اثر تھا وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے زائل فرما دیا. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ انبیاء کرام اور خاص طور سے افضل الانبیاء سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر کوئی بھی انسان، کوئی شیطان، کوئی جن ایسا جادو کوئی نہیں کر سکتا جو انبیاء کرام کو ان کے فرائض رسالت میں ادا کرنے میں رکاوٹ بن جائے. اور چونکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر تمام حالات تاریک کر کے دکھائے ہیں کہ ایسی حالت اگر تاریخ ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے، آپ کی سنت کیا ہوگی ایسے موقع پر، ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، بیماری میں کیا ہونا چاہیے، صحت میں کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی سیرت طیبہ میں اللہ تعالی نے نمونے کے طور پر بتا دی. تو یہ بھی ایک دنیا کی حقیقت ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے یا کسی اور بدخواہی کی وجہ سے کبھی دوسرے پر جادو کر دیتے ہیں. تو جادو بھی ایسا ہی ہے جیسے بیماری، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے تکلیف پہنچنے کا. اس کا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جادو کر کے بھی دکھا دیا. ایک تو یہ دکھا دیا کہ جادو کرنے والا اپنی ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا. ایک تو یہ آنکھوں سے دکھا دیا، ورنہ اگر اس کا بس چلتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ اگر اس جادو کے اندر یہ طاقت ہوتی کہ کسی نبی کو اپنے فرائض رسالت میں سے روک دے تو وہ رکنے والے تو نہیں تھے. لیکن اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آپ کو اپنے فرائض رسالت میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن اتنا ہی کر سکتا تھا کہ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، آپ کو طبیعت ناساز ہو گئی، یہ ہو گیا. اب اس نے سبق دیا پوری امت کو کہ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. چنانچہ یہ 2 صورتیں نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور یہ نازل فرما کر یہ بتایا کہ اگر کسی پر یہ جادو کا اثر ہو تو اس کو یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، اور اس صورتوں کے پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ جادو کا اثر اس کا زائل ہوگا. اور اگر نہیں ہو، کسی پر جادو کا اثر نہیں ہے، تب بھی ان 2 صورتوں کو معمول میں پڑھنا یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی.
چنانچہ ایک صحابی ہیں، ان سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں مجھ پر ایسی نازل ہوئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو اس سے پہلے کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم صبح شام اس کو پڑھا کرو، صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے۔ اور خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، اور سورہ یہ چاروں قل جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد۔ اور رات کو سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر آپ اپنے دست مبارک پر دم کرتے، پھونک مارتے، اور پھر پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے۔